ٹھیک ہے جی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو آج اللہ کے حکم سے سورۃ بقرہ کی جو ہے ہم 221 جو ہے اس آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرو، ٹھیک ہے، تا اتنی کا آ گیا، تم نکاح کرو المشرکاتی، مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن، وہ ایمان لے آئیں. ٹھیک ہے، تو اس میں مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہو مشرک عورتیں، آج کل ہم سوچیں تو مشرک کون کون ہے، یعنی کہ ہندو ہو گئے، بدھسٹ ہو گئے، جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں. اور ویسے تو پھر کرسچنز بھی آتے ہیں کہ وہ لوگ ٹرینیٹی وغیرہ پہ کرتے ہیں، لیکن آگے ہم سورۃ مائدہ میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیپل آف دا بک کی عورتوں سے جو ہے، ان کی جو پائس عورتیں ہیں، تو ان سے جو ہے وہ نکاح کی جو ہے نا اجازت دی ہے. کیونکہ جو حضرت عبداللہ بن عمر تھے نا، انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں، مشرکات میں آ جاتی ہیں کرسچن، کیونکہ وہ لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں. لیکن باقی صحابہ نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ سورۃ مائدہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ٹرینیٹی کا بھی ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے کہ وہ آلریڈی 3 خداؤں کو مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے شادی جو ہے اس کو جائز قرار دیا ہے. تو اس لیے مطلب کر سکتے ہیں، جوز اور کرسچن کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، اجازت ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر ایک مسلمان عورت جتنا وہ اسلام کو جاننے کی، چاہے کتنا کم اس کے پاس نالج ہو، تو پھر بھی یہ کہ اگر وہ اس سے بہتر ہے نا کہ بجائے کہ کوئی کرسچن سے شادی کرے یا جو سے شادی کرے، تو اپنے بچوں کو پورا کنونس کریں کہ وہ جو ہے شادی مسلمان عورت سے ہی کریں. ہاں، اگر یہ کہ وہ مسلمان ہو جاتی ہیں اور اسلام کو فالو کرنا چاہتی ہیں، تو پھر آپ دیکھتے ہو کہ کئی دفعہ وہ تو بہت زیادہ ہم سے بھی اچھی زیادہ وہ لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں. جو لوگ شعوری طور پہ مسلمان ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ڈیپلی اس کو اپنا لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو اس کے پھر یہ کہ لیکن انکریج یہی کرنا چاہیے کہ مسلمان عورتوں سے شادی کی جائے. تو اللہ کہتے ہیں مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم مشرک عورتوں سے شادی مت کرو، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. یؤمن میں یا جو ہے وہ اتنی کا گیا، وہ ایمان لے آئیں. ولا امتم مؤمنۃ، جو لونڈی ہے، شورلی جو البتہ ایک لونڈی ہے لیکن وہ مومنہ بھی ہو، خیر من مشرکات، وہ جو ہے مشرک عورت سے بہتر ہے. یعنی اگر آزاد عورت نہیں مل رہی تو پھر چاہے لونڈی ہو لیکن مسلمان ہو تو اس سے شادی کرو. اب تو خیر یہ سچویشن نہیں ہے، تو اب تو لونڈیاں غلام ختم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انکریج کیا ہے کہ مسلمان عورت جو ہے، مومنہ جو ہے، وہ چاہے لونڈی ہو، آج کل ہم دیکھ لیں چاہے وہ غریب ہو، پور فیملی کو بلانگ کرتی ہو، وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ جو ہے کسی مشرک عورت سے شادی کریں، چاہے وہ امیر کیوں نہ ہو، خوبصورت کیوں نہ ہو. تو آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اس طرف لگائیں، کیونکہ آج کل اللہ رحم کرے، کیونکہ بچے جو ہیں کلاس فیلوز ہوتے ہیں تو کبھی سکھوں سے شادی کر لیتے ہیں یا ہندوؤں سے شادی کر لیتے ہیں. تو آپ بچوں کو سمجھائیں کہ وہ ان کو اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے نا نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ نا، تو اس کو خوب ڈسکریج کریں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مشرک عورت سے تم نکاح نہیں کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن لونڈی جو ہے وہ بہتر ہے ایک مشرکہ سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے تمہیں وہ بہت اچھی لگتی ہو، وہ ہندو یا سکھ لڑکی جو ہے تمہیں کتنی بھی پسند ہو، لیکن تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. پھر دوسری طرف اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک کمپیریزن بتا دیتی ہوں. تو مشرکات اور مشرکہ جو ہے یہ آپس میں کیا ہے، سنگولر اور پلورل ہیں. مشرکہ ایک مشرک عورت، اور اس کا جب پلورل ہوگا تائے مربوطہ جو ہے وہ الف تا میں چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مشرکہ سنگولر، المشرکات جو ہے وہ پلورل عورتیں، بہت ساری عورتیں. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نوٹ کر لیں، سنگولر اور پلورل. ولا تنکحوا المشرکین، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نکاح مت کرو، یعنی کہ اپنی بچیوں کی شادیاں، اپنی بہنوں کی شادیاں تم نہ کرواؤ مشرک مردوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، المشرکین
مشرک مردوں کے ساتھ مت کراؤ، کیونکہ ظاہر ہے ولی ہوتا ہے نا، تو مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھر کی بچیوں کی شادی کسی ہندو سے یا سکھ سے یا بدھسٹ سے مت کراؤ، حتیٰ یؤمنو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولا عبد مومن، اور جو ایک مومن غلام ہے، ٹھیک ہے، البتہ ایک غلام ہے لیکن مومن ہے، خیر من مشرکین، وہ بہتر ہے ایک مشرک مرد سے، چاہے وہ کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، ولو اعجبکم، اور اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو مسلمانوں سے شادی کرنی چاہیے، بچیوں کو بھی وہ کریں، اور بچوں کو شروع سے جو ہے نا اس طرف کو ان کو سمجھانا شروع کر دیں، ان کے برین میں ڈالنا شروع کر دیں کہ ہندوؤں سے، سکھوں سے، بدھسٹ سے، ان سے شادیاں نہیں ہو سکتی۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بلاتے ہیں نار کی طرف، ٹھیک ہے، الی الناری، جار مجرور ہو گیا، الی الناری، واللہ، اور اللہ، یدعو، وہ بلاتا ہے، الی الجنتی، ٹورڈز دا جنت، ٹھیک ہے، پھر سے حرف جر آ گیا، والمغفرتی، اور بخشش کے، بے اذن ہی، اپنے اذن سے، ویبین اللہ، ویبین، اور وہ واضح کرتا ہے، آیات ہی، اپنی آیات کو، للناسی، فار دا پیپل، لعلہم، تاکہ وہ، یتذکرون، وہ نصیحت پکڑیں، ٹھیک ہے، اتنی کا یا آ گیا یہاں پہ۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں، آپ نوٹ کریں کہ کون کون سے ہمارے پاس جو ہے نا وہ مرکبات آئے ہیں۔ اس میں جو ہے امتم مؤمناتن، ٹھیک ہے، لونڈی مومن، تو یہ جو ہے یہ مرکب توصیفی آ گیا، ان کے اینڈز جو ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں، ایک لونڈی جو کہ مومن بھی ہے، تو یہ مرکب توصیفی آ گیا ہے۔ اور اچھا، اسی طرح لعبد مؤمن، ٹھیک ہے، ایک غلام ہے، مومن ہے، ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ ناؤن ہے اور اس کی آگے سے اس کی صفت آ گئی ہے کہ وہ مومن بھی ہے، تو یہ بھی توصیفی ہو جائے گا۔ تو چلیں یہ دے، اور بہت سارے اس میں حرف جر آئے ہیں تو وہ آپ لوگ نوٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اباؤٹ پیریڈز، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ہوا اذا، یہ جو ہے یہ ایک اذیت ہے، ایک تکلیف ہے، ٹھیک ہے، ہوا اذن فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، فَاعْتَزِلُوا، تو الگ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیط، حیض کے دنوں میں۔ تو اس میں جو ہے الگ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ بیڈز ہی علیحدہ کر لو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو یہودی ہوتے تھے وہ بیڈ ہی علیحدہ کر دیتے، ان کو بستر سے نکال دیتے تھے، اور ان کے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو یہ غلط بات ہے۔ ہمیں بھی اپنے کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر کر لینے چاہیے کہ ان دنوں میں عورت ایسے تو ناپاک نہیں ہوتی نا، وہ بلڈ جو ہے وہ ناپاک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کھانا پکا سکتی ہے، بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، وہ جو ہے بستر آپ نے الگ نہیں کرنا۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان دنوں میں، جیسے فار ایگزامپل اگر بی بی عائشہ نے جو ہے پانی پیا، اور تو آپ نے اسی جگہ سے پانی پیا جہاں سے انہوں نے پانی پیا تھا، اور جیسے بوٹی بھی کھائی تو اسی جگہ سے بوٹی کھائی جہاں سے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھائی، تو یعنی کہ وہ جیسے اگر کوئی رومانس کرنا ہے، کچھ کرنا ہے تو وہ کرتے تھے، اور باقی آپ ساتھ سوتے ہیں تو بس اس جگہ پہ جو ہے آپ ٹچ نہیں ہوتا، لیکن میاں بیوی آپس میں باقی کر سکتے ہیں، رومانس کر سکتے ہیں، تو یہ کہ اس جگہ پہ بس ٹچ نہیں کرنا، اور جو فزیکل ریلیشن شپ نہیں رکھنا ان دنوں میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی عورتوں سے ان دنوں میں علیحدہ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے، یہ جو ہننا آتا ہے اور ادھر سے نون آتا ہے تو یہ نون نسواں ہوتے ہیں، ہننا جو ہے یہ ضمیر جو ہے یہ صرف عورتوں کے لیے ہوتی ہے، تو یہ آپ نوٹ کر لیں، یہاں پہ کبھی کبھی آتی ہے، اور جب اکٹھی آتی ہے نا، جیسے ہم آتا ہے اس میں عورت مرد دونوں اکٹھے بھی آ جاتے ہیں، پورا گروپ بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ مردوں کے لیے علیحدہ ہے تو پھر وہ مردوں کے لیے یوز ہوتی ہے، اور عورتوں کے لیے ہننا یوز ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم ان عورتوں کے پاس قریب نہ جاؤ، حتیٰ، یہاں تک کہ یطہرن، وہ جو ہے پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، وہ جب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پس آؤ ان کے پاس، ہننا ٹھیک ہے عورتوں کے پاس، من حیث، وہاں سے جو، امرکم اللہ، امر دیا، حکم دیا تم سب کو اللہ نے، تو یہ کہ نارمل طریقے سے تم پھر ان کے پاس فزیکل ریلیشن شپ کر رہے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ،
युहिब्बु तव्वाबीना, वो मोहब्बत करता है अत्तवाबीन, वो लोग जो बहुत ज़्यादा तौबा करते हैं। ये गलती हो जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए तो वो माफ़ी मांगते हैं अल्लाह से। व युहिब्बुल, और वो मोहब्बत करते हैं अल मुततहिरीन, पाक साफ रहने वालों से। ठीक है, तो इन दिनों में रिलेशनशिप नहीं करना है। निसाउकुम, अल्लाह कहते हैं औरतें तुम्हारी, हर्सुल्लकुम, खेती हैं तुम्हारे लिए, फॉर यू। फ़अतू, पस आओ, हर्सकुम, अपनी खेती में, अन्ना, जिस तरह, तुम चाहो तुम। यानी कि अब मैं क्या कहूँ, यानी कि पोजीशंस वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि रास्ता एक ही अल्लाह ने बताया। ठीक है, आपने जो रिलेशनशिप है वो एक ही तरफ से आप कर सकते हैं, लेकिन ये कि वैसे आप इंजॉय कर सकते हैं डिफरेंट पोजीशंस को। तो लेकिन सबको पता है कि बैक से नहीं करना, तो सीधे रास्ते से आना है, ताकि जो है आगे औलाद भी हो जाए इंशाल्लाह। वक़द्दिमू, और आगे भेजो, लिअन्फुसिकुम, अपने नफ्सों के लिए, यानी कि औलाद की कोशिश करो, क्योंकि जितने बच्चे होंगे तो आगे ज़ाहिर है हमारी मुसलमान उम्मत भी ज़्यादा होगी। तो ये कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अपने लिए ढूंढो जो तुमने आगे भेजना है, यानी औलाद होगी, नेक होगी, तो वो सदका जारिया भी बनेगी। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, वालमू, और जान लो, अन्नकुम, बेशक तुम, अन्नकुम मुलाकूह, कि तुम उसको मिलने वाले हो। ठीक है, मुलाकात करने वाले हो, अल्लाह को। ठीक है, हु की ज़मीर अल्लाह की तरफ जा रही है, मुलाकूहु, तुम उसको मिलने वाले हो। वबश्शिरिल मुमिनीन, और खुशखबरी दे दो मोमिनीन को। ठीक है, जो लोग अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं, बातें मानते हैं अल्लाह की, तो उनके लिए खुशखबरी है। अगली बात आती है, अल्लाह कहते हैं वला, और नहीं, तज अल्लाह, तुम बनाओ अल्लाह को, उर्दतन, ढाल, ली ऐमानिकुम, अपनी कस्मों के लिए, यानी कि अल्लाह की कस्में मत खाओ। अन तबर्रु, किस मौके पे, कि तुम जो हो कि तुम नेकी नहीं करोगे। ठीक है, वो ला जो है इन सब के ऊपर चला जाएगा कि तुमने नेकी नहीं करनी। ठीक है, ना तुम ऐसी कस्में खाओ अल्लाह की, जिसको अपने लिए ढाल बना लो, कंफर्म कर लो बातों को अपनी, कि अल्लाह की कसम मैं जो हूँ फलां नेकी नहीं करूँगा, मैं फलां को जो है पैसे नहीं दूंगा। किसी रिश्तेदार को देखते देते थे तो उसको कहें कि अब मैं नहीं दूंगा। तो इस तरह की कस्में मत खाओ। ठीक है, नेकी से रुकने की कस्में नहीं खाओ, या कोई कसम खा ले मैं उस रिश्तेदार को नहीं मिलूंगा, तो ये रॉन्ग है। तो आपने ऐसी गलत कस्में नहीं खानी। व तत्तकू, और ना तुम तकवा करोगे कि मैं कोई नेकी का काम नहीं करूंगा, मैं अब उम्रे पे नहीं जाऊंगा, अब मैं हज पे जाऊँ, इस तरह की ऐसी चीजें जो है, ऐसी कस्में नहीं खानी चाहिए। व तुस्लिहु बैनन नास, और तुम इस्लाह करोगे लोगों के दरमियान, यानी कि फैमिली में कोई लड़ाई हो रही है, भाई मैं तो उनके मामले में नहीं पड़ने वाला, मुझे उनके मामले में बिल्कुल नहीं आना, तो ऐसी कस्में ना खाओ। अगर आपके मामले में पड़ने से कोई मियाँ बीवी में सुलह होती है, किसी के घर बस जाता है, तो आप उसमें पढ़ो, ऐसी कस्में ना खाओ, नहीं भी नहीं मुझे नहीं पढ़ना इस मामले में। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी कस्में मत खाओ, क्योंकि अगर कहीं लड़ाई हो रही हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सुलह कराएं। उसका सुलह का सवाब जो है वो जैसे नफली नमाजों से, रोज़ों से, इन सब चीज़ों से ज़्यादा है, बाकी इबादत से ज़्यादा है कि आप जो है दो लड़े हुए लोगों में सुलह करा दें। तो कोशिश करें फैमिली में जिसकी भी वो लड़ाई हो तो सुलह करा दें। अच्छा जी, हाँ, वल्लाहु, और अल्लाह, समीउन अलीम, सुनने वाला है और जानने वाला है। तो कोशिश करें कि बेकार किस्म की कस्में ना खाएं। अच्छा, ला युआखिजुकुमुल्लाहु, नहीं वो मुआखजा करेगा अल्लाह, बिल लग़वी, साथ लग़व के, कोई बेकार किस्म की जो की है आपने, फी ऐमानिकुम, तुम्हारी कस्मों में से। कई लोगों की आदत होती ना, वल्लाही वल्लाही करते रहते हैं, या फिर कोई कसमें मैं ये नहीं किया, हाँ कसमें मैं ए नहीं किता, मैं वो नहीं किता, तो इस तरह से बात बात पे कसम खाते हैं। तो इनको तो अल्लाह को भी पता कि ये तो ना इनका तकिया कलाम है, या ऐसे ना, तो ये रियल कसम नहीं है, ये भी अवॉइड करनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है बात बात पे कसम खाना। तो बहरहाल अल्लाह ताला कहते हैं कि इस पे तो हम पकड़ नहीं करेंगे। वलाकिन, और लेकिन, जो आखिजुकुम, वो मुआखजा करेगा तुम सबका,
بکم بما بوجہ اس کے جو کسبت کمائی قلوبکم تمہارے دلوں نے، جیسے پکی قسم کھائے اللہ کی قسم میں اب یہ کام جو ہے نا نہیں کروں گا، اللہ کی قسم اس طرح سے ہوگا، تو یہ جو ہے اس طرح کی قسم جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر مواخذہ کریں گے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ غفور اور حلیم ہے۔ لیکن اگر کھا لی یہ غلط قسم تو پھر کیا ہے، اب اس کو اگر توڑنا ہوگا تو پھر کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ ویسے یہ کہ یا تو ایک غلام کو آزاد کر دو، اب آج تو یہ نہیں ہو سکتا، یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اگر کسی نے غلط قسم کھائی ہے کہ میں فلاں قسم سے فلاں رشتہ دار کو نہیں ملوں گا، تو آپ اس کو توڑ دیں اور آپ جو ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے دلانے ہوں گے، یا پھر وہ نہیں کر سکتا تو 3 لگاتار وہ پھر جو ہے روزے رکھے۔ ٹھیک ہے، اس میں خیر اختلاف ہے کہ لگاتار رکھنے ہیں کہ توڑ توڑ کے رکھنے ہیں، لیکن بہرحال 3 روزے رکھنے ہیں، دونوں ویوز آپ کو مل جائیں گے اس میں۔ تو کوشش کریں کہ غلط قسم کھائیے۔ کئی دفعہ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر تم اپنے فلاں بہن کو ملی، فلاں بھائی کو ملی تو تمہیں 3 طلاقیں ہو جائیں گی، اس طرح کی قسم کھا لیتے ہیں۔ وہ عورت جو ہے وہ ڈر کے مارے پھر نہیں ملتی، تو ایسی لغو قسم جو ہے اس کا کفارہ دے دیں، اس کے لیے آپ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں اور اس کو بولیں کہ یہ میں توڑ دیتا ہوں، ایسی قسم جو ہے میں توڑتا ہوں۔ کیونکہ عورتوں کو اپنے میکے سے ملنے سے نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ ان کا دل ہوتا ہے وہاں پہ وہ بڑی ہوتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے ایک فطری لگاؤ ہوتا ہے، تو یہ کہ ان کو ایسے نہیں روکنا چاہیے کہ اس کو نہیں ملنا اس کو نہیں ملنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مشکل ہوتا ہے یہ اس طرح کے کام۔ کوئی اگر مردوں پہ ایسی پابندی لگا دے تو وہ کیسا فیل کریں گے؟ تو ایسی پابندیاں نہ عورتیں مردوں پہ لگائیں، نہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پہ لگائیں، کیونکہ ہر ایک کو اپنی فیملی سے ایک فطری لگاؤ ہوتا ہے، ایک نیچرل لگاؤ ہوتا ہے، تو یہ کبھی روکنا نہیں چاہیے۔ اور اگر کسی نے غلط قسم کھائی ہے تو بے شک اپنے لوکل امام سے بھی پوچھ لیں، اور پھر یہ کہ پھر اس کا کفارہ دیں اور ایسی قسم کو توڑ ڈالیں۔ ٹھیک ہے، یہ لغو قسم میں آتا ہے۔ اچھا جی، آگے اللہ کہتے ہیں للذین، ان لوگوں کے لیے یؤلونا، جو ایلا کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، یعنی عورتوں سے ہی قسم کھا بیٹھتے ہیں کہ میں اب تم سے ریلیشن شپ نہیں کروں گا، تو ان کے لیے کیا ہے، کتنی دیر وہ ایسی قسم کو جاری رکھ سکتے ہیں؟ تربص، تو وہ انتظار کرنا ہے، اربعتی اشہرن، 4 منتھس کے لیے۔ ایسی قسم یہ نہیں کہ وہ سالوں سال اپنی بیوی کے پاس نہ آئیں، اس بیچاری کو بھی اس میں لٹکا کے رکھیں، تو دس از رانگ۔ میکسیمم ٹائم جو ہے وہ 4 منتھس ہے۔ تو پھر اگر اب ان کو قسم توڑنی ہے تو پھر قسم کا جو ہے وہ کفارہ دے کے تو اس قسم کو توڑ ڈالیں۔ فَإِن، پھر اگر فَاؤ، رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، غفور الرحیم، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس طرح کی قسمیں جو لوگ کھا لیتے ہیں تو ان کو جو ہے اس کو توڑ دینا چاہیے، اس کا کفارہ دینا چاہیے۔ اس سے ایک فوجیوں کے لیے بھی نکالا تھا نا، ایک رول نکالا تھا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب فوجی بھیجتے تھے تو پھر انہوں نے اپنی بیٹی سے مشورہ کیا، حضرت حفصہ سے، کہ تمہارا کیا مشورہ ہے کہ عورتوں کو مطلب کتنی دیر وہ اوے رہ سکتی ہیں اپنے اسے ہسبینڈ سے نا، تو پھر انہوں نے یہی کہا کہ اس آیت کو لے کے کہ 4 منتھس آپ میکسیمم رکھیں، اس سے پہلے جو ہے مطلب آپ فوجیوں کو جو ہے واپس بلائیں تاکہ وہ اپنی وائف کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ کریں۔ تو اس طرح سے انسان کو کیئرفل ہونا چاہیے، یہ بہت نیچرل انسان کی وہ نیڈز بھی ہیں، تو یہ نہیں کوئی ناراض ہو کہ اپنے بیڈ رومز علیحدہ کر لیتے ہیں اور کتنے کتنے مہینے علیحدہ علیحدہ بیڈ روم میں سوتے ہیں، یا پھر یہ کہ دوسرے گھر میں ہی چلے جاتے ہیں، کئی لوگ لڑکے اپنے بہن کے گھر بھائی کے گھر چلے جاتے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو ڈپرائیو کرتے ہیں اس چیز سے، تو یہ جو ہے یہ غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، میکسیمم ٹائم یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ 4 منتھس ہے، اس سے زیادہ ایک دوسرے کو ڈپرائیو مت کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ یاد رکھیں کہ میاں ہی ہے جو سب چیزیں آپ کی پوری کر لیتے ہیں، آپ کے سارے جو ہے اخراجات پورے کرتا ہے۔ آپ کسی کے گھر چلے جائیں گے، آپ اس ٹائم پہ فیملی بڑی ایموشنل ہوتی ہے جب میاں بیوی کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، لیکن بلا وجہ اپنا گھر نہ چھوڑیں، پوری کوشش کریں اصلاح کی، کیونکہ بہت جلدی وہ لوگ بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ ان بھائیوں کی بیویاں تو برداشت نہیں کرتی نا، بھابیاں تو نہیں برداشت کرتی کہ نند آ کر بیٹھ ہی جائے، تو اس طرح سے تو بس بی کیئرفل، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایموشنل نہ ہو، میاں بیوی کے آپس میں جو ہے نا بہت اسٹرانگ کوشش کرنے کی کوشش کریں اپنے رشتے کو،
کیونکہ کوئی نہیں سنبھالتا، 2-4 دن کے بعد منہ بن جاتے ہیں کہ یہ کون آ کے بیٹھ گیا ہمارے پاس۔ تو اس لیے اپنے گھر کو مضبوط کریں، ایکسیپٹ کہ کبھی واقعی بہت زیادہ ایبیوز شروع ہو جاتا ہے، بہت زیادہ واقعی مجبوری ہو جاتی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں ان کو آپس میں سلجھائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں، اگر کوئی بہت زیادہ ٹارچر نہیں کوئی کر رہا تو یہ کہ آپ جو ہے گھر چھوڑ کے مت جائیں۔ باقی یہ کہ ہر کوئی اپنی اپنی سپیس بنائے۔ میں یہی کہتی ہوں کہ اگر ہسبینڈ بزی ہے، آپ کو اتنا ٹائم نہیں دے رہا، تو آپ بھی اپنی ایکٹیویٹیز رکھو، اپنے آپ کو کسی جاب میں بزی کرو، یا اپنے آپ کو کوئی اپنی یہ ماشاء قرآن کلاسز میں کرو، کچھ اپنا ایک گروپ بناؤ، اپنی ایک سپیس بناؤ جس میں آپ اپنا جو ہے نا اپنے آپ کو بزی رکھو اچھے کاموں میں، ٹھیک ہے، کسی غلط کام میں نہیں، لیکن اچھے کاموں میں ہے، پازیٹیو کاموں میں آپ ان کو کریں، اپنے آپ کو بزی کریں، میاں کو پیسے کمانے دیں۔ اور ماشاءاللہ کیونکہ مردوں کا جو ہے سب سے زیادہ جو ان کا آپ کو وہ دے رہے ہیں، آپ کو شیلٹر دے رہے ہیں، آپ کو کپڑے دے رہے ہیں، آپ کے کھانے کے خیال کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ تو اس کی قدر کریں کہ وہ آپ کے گھر کو آپ کو پوری طرح سے فائنینشیل جو ہے وہ آپ کی پوری کر رہے ہیں، آپ کی نیڈس کو پوری کر رہے ہیں۔ باقی ہماری ڈیزائرز کی تو کوئی حد نہیں ہے، وہ تو کوئی ہمیں کوئی ہم خوش نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں اور ہمیں برانڈیڈ چیزیں چاہیے، لیکن یہ کہ نیڈس وہ پوری کرتے ہیں، اور یہ کوئی اور نہیں کرتا، کوئی بھائی نہیں کرتا، کوئی بہن نہیں کرتی، ماں باپ بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اپنے گھر کو مضبوط کریں انشاءاللہ تعالی۔ آگے اب طلاق کی تھوڑی سی وہ آ رہی ہیں آیات، شروع کر لیتے ہیں، جتنا ہو گیا تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی کل منڈے کو نہیں سنڈے کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اللہ کہتے ہیں وَإِنْ اور اگر عزم الطلاق کا وہ عزم کر لیں طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ سمیع علیم خوب سننے والا اور علم والا ہے۔ یعنی کہ 4 مہینے سے اس نے لٹکایا ہوا تھا، اس نے قسم کھا لی تھی کہ میں نے اس کو ریلیشن شپ نہیں کرنا اس کے ساتھ، تو اب جو ہے اگر تم نے طلاق کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر تم ٹھیک ہے سوچو، پھر اگر تم نے ڈیورس کرنا ہے تو پھر ڈیورس کرو، لٹکاؤ نہیں، ٹھیک ہے، کسی کا ٹائم ویسٹ مت کرو۔ والمطلقات اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یتربصن وہ جو ہیں انتظار میں رکھیں، اپنے آپ کو روک کے رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء 3 حیض تک، یعنی کہ اور یا طہر تک، 3 پیریڈز تک، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پہ نوٹ کر لیں ایک بات گرامر کی کہ الف تا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ میں مطلقاتن اگر ہوگا تو ایک عورت جو ڈیورسڈ ہے، مطلقات جو آ رہا ہے تو وہ جو ہے پلورل کے لیے آ رہا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو یہ جو ہے 3 اپنے پیریڈ جو ہیں اس کو روکیں۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب پیریڈ سٹارٹ ہو، تو کئی اسکالرس کہتے ہیں کہ جب پیریڈز ہو کے پاک ہو جائیں تو اس وقت تک۔ اور طلاق دینی بھی جو چاہیے سوچ سمجھ کے دینی چاہیے، غصے میں نہیں دینی چاہیے، اور اس حالت میں دینی چاہیے جب عورت کے پیریڈز نہ ہوں۔ تو سنی طریقہ یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ پاکیزگی کی حالت میں دو، کیونکہ پیریڈز کے دنوں میں ویسے بھی ایموشنز بہت اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، ہارمونز اس طرح ہوتے ہیں، تو اس حالت میں جو ہے وہ طلاق نہیں دینی چاہیے۔ تو ڈیورس جب دو تو پاکی میں دو، اور پھر اس کے بعد 3 پیریڈز کاؤنٹ کرنے بھی ایزی ہوتے ہیں۔ تو جب 3 پیریڈز ہو جائیں وہ اس کی عدت کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو پھر اگر وہ ٹائم گزر جاتا ہے، 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو ولا اور نہیں یحلو وہ حلال ہے لہن ان عورتوں کے لیے ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں ماں جو خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کے یوٹرس میں، یعنی اگر وہ پریگننٹ ہیں، شروع کے دن میں کسی کو اگر نہیں پتا، عورت کو پتا ہے کہ اس کے ڈیلے ہو گئے پیریڈز وغیرہ، اس کو ہی صرف پتا ہے تو اس کو بتانا چاہیے، کیونکہ یہ بات چھپانا غلط بات ہے، تو پریگننسی اس کو بتانی چاہیے۔ ان کننا اگر ہیں وہ عورتیں جو منا وہ ایمان رکھتی ہیں باللہ اللہ پہ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، تو ان کو بتانا چاہیے کہ وہ پریگننٹ ہیں کہ نہیں ہیں۔ وَبُعُولَتُہُنَّ اور شوہر ان کے احق زیادہ حقدار ہیں بِرَدِّہِنَّ کہ ان کو لوٹانے کے لیے، فی ذالک اس بات میں، ان ارادو اگر وہ دونوں ارادہ کرتے ہیں اصلاح کا، صلح کا، یعنی میاں بیوی ابھی جو
ایک یا دو طلاقیں ہوئی ہیں، تیسری نہیں ہوئی، اور وہ آپس میں ملنا چاہتے ہیں، ابھی ٹائم بھی نہیں گزرا، ابھی عدت کا ٹائم نہیں گزرا، تو ان کو واپس جانے دو۔ بیچ میں بھائی یا فیملی نہ آ جائے کہ نہیں بس وہ اچھا نہیں ہے، تم نے نہیں جانا، نہیں، بیچ میں جو ہے نا ان کو نہیں آنا چاہیے۔ تو وہ اگر آپس میں صلح کرنے چاہتے ہیں تو فیملی کو روکنا نہیں چاہیے۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے یعنی کہ بیویوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مثل الذی، مانند اس کے، علیہن، ان کے ذمے ہے، بالمعروف، ساتھ معروف طریقے کے، یعنی عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ عورت اور مرد کے حقوق جو ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں، یعنی کہ اس کو فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ اپنے کام کر سکتی ہے، تو اس طرح کا جو ہے دونوں کے حقوق برابر ہیں، ٹھیک ہے، کوئی غلط اس کو ٹارچر نہ دے، اس کے ساتھ بدماشیاں نہ کرے۔ لیکن وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے، فار دا مرد، علیہن، ان عورتوں کے اوپر، درجہ، ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے، وہ گھر کا جو لیڈر ہے وہ مرد ہے، اللہ نے اس کو ایک درجہ اونچا دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ٹارچر دے، فزیکل ابیوز کرے یا مینٹل ٹارچر دے، یہ اس کو بالکل بھی اجازت نہیں۔ وہ تو اس کے اوپر اور ذمہ داری ہے کہ تم اس کا خیال کرو، اس کی نیڈز کو پورا کرو، تو اوپر کے درجہ ہونے سے اس پہ ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ واللہ، اور اللہ، عزیز الحکیم، اللہ کہتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 ٹائمز ہے، ٹھیک ہے، جو رجوعی ہوتی ہے، رجوع کر سکتے ہیں، وہ 2 ٹائمز ہوتی ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر روک لینا ہے معروف طریقے سے، اچھی نیت سے کہ چلو ٹھیک ہے، ہو گیا، ہمارے میں لڑائی ہو گئی تھی لیکن اب ہم جو ہے اچھے سے رہیں گے، تو معروف بھلے طریقے سے پھر آپ اس کو روک لو، ابھی عدت جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اور عدت میں جو ہے، جو 3 مہینے کی عدت ہوتی ہے، وہ جو ہے عورت کو اسی گھر میں، شوہر کے گھر میں رہنا چاہیے۔ یہ جو جھگڑا کر کے چلے جاتے ہیں تو یہ غلط بات ہے، وہ 3 مہینے اس کو وہیں گزارنے چاہیے، تاکہ جو ہے ہو سکتا ہے آپس میں صلح ہو جائے، نرمی ہو جائے، تو اس طرح سے اس کو وہیں رہنا چاہیے۔ تو 2 مرتبہ جو ہے ڈیورس ہو سکتی ہے پوری لائف میں، کبھی ایک دفعہ دی ہو، کبھی دوسری دفعہ دی ہو، تو 2 دفعہ دی جا سکتی ہے۔ پھر روک لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے، او یا پھر تسریحم بے احسان، یا پھر اس کو احسان سے جانے دو، نہیں رکھنا، نہیں کوئی معاملہ ہو رہا تو اس کو اچھے سے جانے دو، ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالو یا کچھ کرو، بس جانے دو پھر اس کو اچھے طریقے سے۔ ولا یحلو، اور نہیں حلال ہو سکتا، لکم، تمہارے لیے، ان، یہ کہ تأخذو، تم لو، مما، اس میں سے، جو آتیتموہن، دے دیا تم نے ان کو، شیئا، کچھ بھی، حق مہر دے دیا، جیولری دے دی، گفٹ دے دیے، تو اس کو اب لے جانے دو، طلاق ہو گئی، طلاق سے ویسے ہی بڑا دکھ ہوتا ہے، تو اب جو اس کو دے دیا تو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس کو اس میں سے لے لو جو تم نے اس کو دے دیا، شیئا، کچھ بھی، الا، ایکسیپٹ، ان یخافا، یہ کہ وہ دونوں ڈرتے ہوں، اللہ، کہ نہ، یقیمہ، وہ دونوں قائم رکھ سکتے ہیں، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، یعنی اب ایکسٹریم ہو گئی، اب ان کو پتہ ہے کہ وہ لڑتے ہی رہیں گے، بہت ایکسٹریم لڑائیاں ہوں گی، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس کو اچھے سے جانے دو۔ یہاں پہ یخافا میں جو آخر الف آ رہا ہے نا، یہ ڈوئل کا آ رہا ہے، تو یہاں پہ یہ یوز ہو رہا ہے، یقیمہ میں بھی جو الف آ رہا ہے وہ تسنیہ کا، ڈوئل کا یوز ہو رہا ہے، 2 لوگوں کا یوز ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کو، حدود اللہ کو پورا نہیں کر سکتے، تو پھر یہ کہ وہ جاننے دیں، پھر طلاق کر لیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم خوف کھاتے ہو، اللہ، کہ نہیں، یقیمہ، وہ دونوں قائم کر سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، فلا جناح، تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں کے اوپر، فیما، اس بارے میں، فی مفتدت، کہ وہ فدیہ دے دے، بہی، اس کے ساتھ، یعنی کہ اب مرد اگر طلاق نہیں دے رہا اور دونوں میں بہت جھگڑے ہیں تو عورت جو ہے وہ بھی فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا سکتی ہے، جہاں پر خلا کا حکم ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں پھر جو ہے عورت جو ہے وہ اپنا حق مہر چھوڑ دے گی، گفٹس وغیرہ اگر وہ کہیں کہ نہیں اب تم نہیں لے جا سکتی ہو،
ہمیں واپس کرو ہمارا حق مہر اور گفٹس وغیرہ، تو پھر عورت جو ہے وہ فدیہ دے کے، چیزیں دے کے اپنی جان چھڑا سکتی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ خلا لے سکتی ہے۔ اچھا، ابھی ایک نئی میں نے تھوڑی ریسرچ کی، تو اس میں یہ کہ جو عورت خلا لیتی ہے تو خلا کے لیے عدت 1 منتھ ہوتی ہے، اور پہلے ہم نے اپنے ٹیچر سے کچھ اور سیکھا تھا، لیکن ابھی جو میں زیادہ ریسرچ کی ہے تو خلا والی عورت جو ہے اگر واپس اپنے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے ان فیوچر تو وہ کر سکتی ہے، اور اس کو وہ جو ہے بیچ میں ایک اور شادی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو حلالہ کا تو کانسیپٹ غلط بات ہے نا، کہ وہ تو ایک لعنتی وہ ایک کام ہے، لیکن یہ کہ اگر کسی سے شادی کرے اور ادھر سے طلاق ہو اور واپس پہلے شوہر کے پاس آئے، خلا والی عورت جو ہے وہ ان سب پروسیس سے ایگزمپٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس پہ میں نے ابھی تھوڑی ریسرچ اور زیادہ کی ہے۔ تو اب یہاں پہ خلا کا حکم ہے کہ اگر جو ہے عورت لینا چاہتی ہے تو وہ فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا سکتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تو نہیں، تعتدوہا تم ان سے آگے نکلو، اس کو ایکسیڈ مت کرو، تجاوز مت کرو، ٹھیک ہے۔ تا اتنی کا پھر اس کے بعد جو عدو ہوتا ہے اس کو لمٹس کو کراس کرنا، ہاں ان حدود کو، تم ان حدود کو تجاوز مت کرو، ان سے آگے مت نکلو۔ ومن یتعدی، اور جو کوئی آگے جائے گا، کراس کرے گا لمٹس کو، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، فاولئک، تو یہ لوگ ہم الظالمون، وہ ظالم لوگ ہیں۔ تو اللہ کی حدود کو کراس نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ حدود اللہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ کا کی آ رہا ہے، اللہ کی حدود تو مرکب اضافی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَإِن، پھر اگر طلقہا، وہ طلاق دے دے اسے، اس عورت کو، فلا تو نہیں، تحلو وہ حلال ہو سکتی، لہو اس آدمی کے لیے، اس شوہر کے لیے، اگر 3 طلاقیں ہو گئیں، عدت 3 طلاقیں ہو گئیں، تو پھر پہلی اور دوسری طلاق کے بعد اگر عدت گزر جاتی ہے، تیسری طلاق نہیں ہوتی، طلاق بائن نہیں ہوتی، تو وہ لوگ جو ہے دوبارہ نکاح کر کے واپس اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ دوبارہ نکاح کا مطلب ہے کہ پھر ایک نیا مہر بھی مقرر ہوگا، اور جو بھی اگر کوئی رکھنی ہے اپنی شرط وغیرہ، تو اس کے بعد دوبارہ نکاح کر کے وہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پھر جب تک وہ دوسری شادی نہیں کر لیتی عورت، اور وہ مرد یا مر جائے یا پھر طلاق دے دے، تو پھر وہ واپس پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں فلا تحلوا، تو نہیں وہ حلال ہو سکتی، لہو اس کے لیے، من بعدو بعد اس کے، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ وہ نکاح کر لے، زوجن غیرہ شوہر ایک اور سے، اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایک اور شادی کرے۔ ادھر پکی طلاق ہوگی، طلاق بائن ہو گئی، 3 طلاقیں ہو گئی، تو اب وہ کہیں اور شادی کرے گی، پھر جو نا فَإِن طَلَّقَہا، پھر اگر وہ شخص اس عورت کو طلاق دے دے، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں کے اوپر، یعنی کہ پہلے شوہر کے ساتھ، ان یتراجعا کہ وہ جو ہے رجوع کر لیں، واپس میں رجوع کر لیں وہ دونوں، ان اگر ظنا وہ سمجھتے ہیں، ان کو اب یقین ہے، ان یقیما کہ وہ دونوں قائم کریں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو، وتلک اور یہ حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا وہ بیان کرتا ہے ان حدود کو، لقوم اس قوم کے لیے، لقوم یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ تو یہ کہ ان کو کیئرفلی ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اچھا، تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں، اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب طلقتم النساء تم طلاق دے دو عورتوں کو، فبلغنا پھر وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت کو، فامسکوہن تو پھر روک لو ان کو، بمعروف معروف طریقے سے، یعنی کہ ابھی 3 پیریڈز نہیں ہوئے اور آپ کا رجوع کا ارادہ ہو گیا ہے پہلی یا دوسری طلاق کے بعد، تو پھر آپ اس کو روک لو، بمعروف اچھے طریقے سے۔ یہ نہیں کہ اب اس کو 1 طلاق دی ہے، 3 مہینے رکھ کے پھر اس کو پھر تنگ کرو اور دوسری طلاق دے دو، پھر اس کو رکھ لو اور پھر تیسری طلاق دو، یہ نہیں۔ دل میں اگر سوچا ہوا ہے کہ نبھانا ہے
تو پھر اس کو رکھو. اگر نیت ہے کہ بس تنگ کرنا ہے تو پھر یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ابھی تیسری طلاق نہیں ہوئی، عدت جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ اس سے رجوع کر لو، اس کو بھلے طریقے سے روک لو. او ورنہ سرجیحوہن، اس کو جانے دو، رخصت کر دو، بیمعروف، اچھے طریقے سے. ولا تمسکوہن، اور نہیں تم روکو ان کو، درارن، تکلیف دینے کے لیے، اس کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے، انسلٹ کرنے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کرو، تنگ کرنے کے لیے اس کا ٹائم ویسٹ مت کرو. ومن یفعل، تو جو کوئی کرے گا، ذالکا، ایسا کام، تنگ کرنے کے لیے اس کو رکھ رہے، فقط، تو تحقیق، ظلمہ، اس نے ظلم کیا، نفسہ، اپنے نفس پہ. عورت پہ تو جو کر ہی رہا ہے زیادتی، دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے نا، ایکچولی اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے. ولا، اور نہیں، تتخذو، تم بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، حضوا، مذاق مت بناؤ. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، تمہارے اوپر، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا اس نے، علیکم، تمہارے اوپر، من الکتابی، کتاب میں سے، والحکمتی، اور حکمت میں سے، یعظکم بہ، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ساتھ. کتاب اور سنت سے ہمیں یہ ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَإِذَا، اور جب، طلقتم النساء، طلاق دے دو تم عورتوں کو، فبلغن اجلہن، پھر وہ پہنچیں اپنی مدت کو، 3 حیض ہو گئے، فلا، تو نہیں، تعدلوہن، تم روکو ان کو، ان ینکحن، کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن، اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا، اگر وہ دونوں راضی ہو جائیں، بینہم، آپس میں، بٹوین دیم، بالمعروف، اچھے طریقے سے. یعنی کہ ابھی 2 طلاقیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، پہلی اور دوسری ہوئی تھی، اور یہ کہ عدت گزر گئی، اور وہ عورت اور مرد سوچتے ہیں کہ نہیں بچے بھی ہیں تو ہم آپس میں دوبارہ سے اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر فیملی کو نہیں روکنا چاہیے. یہ بات میں نے پہلے بھی کر دی ہے، یہ دوبارہ سے آ رہی ہے کہ آپ ان کو مت روکو. آپ جو ہے میاں بیوی کو اکٹھا ہونے دو، لیکن اب کیا ہوگا، ان کو نکاح کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ینکحن ازواجہن، وہ اپنے شوہروں سے اب دوبارہ سے نکاح کریں گی، اگر اذا تراضوا، اگر وہ باہم رضامند ہو جائیں گے، بینہم، آپس میں، بالمعروف، بھلے طریقے سے. بس اب یہ ہوگا کہ 3 مہینے گزر گئے، 3 پیریڈز گزر گئے، لیکن 2 طلاقیں ہوئی تھیں، تب ان کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. ذالکہ، یہ بات، یوعظ، نصیحت کی جاتی ہے، بھی، اس کے ساتھ، من کان منکم، جو ہے تم میں سے، یؤمنو، وہ ایمان رکھتا ہے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. ذالکم، یہ بات، ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے، واطہر، اور زیادہ پاک ہے. کیونکہ میاں بیوی بچے بھی ہوں تو پھر ان کو واپس ہونا اسی میں بہتری ہے، بجائے اس کی کہ علیحدہ علیحدہ شادیاں کریں گے، دوسروں کے بچے بھی پالیں گے، بچوں کی لڑائیاں بھی ہوں گی. تو اس سے بہتر ہے کہ ابھی 2 طلاقیں ہوئی تھی تو آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کرنے دیا جائے. یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ پاک ہے. واللہ، اور اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، تم نہیں جانتے. تو یہ کہ یہاں تک کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو کہ ان معاملات میں اگر جو ہے نا نالج لینا چاہیے، اور اگر شادی کسی کی اس طرح سے ٹوٹ رہی ہے تو ان کو دوبارہ نکاح کرا کے آپس میں ملا دینا چاہیے، خاص طور پہ بچے بھی ہوں تو پھر جو ہے یہ بہتر ہوتا ہے، یہ سچویشن بہتر ہوتی ہے. اچھا جی، ایک منٹ ریکارڈنگ کے تک اس کو اسٹاپ